مردانہ جنسی کمزوری جب مرد 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ مرد کی جوانی 40 سال پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے اور اس سے آگے بڑھاپے کی سیڑھی شروع ہوتی ہے، لیکن جنسی طور پہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس ہارمونز کی پیداوار میں 40 سال کے بعد نمایاں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے مزاج میں واضح فرق پڑتا ہے، جذبات کا عروج ختم ہو جاتا ہے اور انسان دل کی بجائے دماغ سے زیادہ سوچنا شروع کرتا ہے۔ یہی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبوت کے درجے پہ 40 سال کے بعد فیض کیا، جب وہ عقل و حکمت کی وجہ سے کامل ہو گئے۔ ویسے تو بہت سارے جنسی مسائل ہیں، لیکن آج ہم اریکٹائل ڈس فنکشن کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اریکٹائل ڈس فنکشن کیا ہے۔ مرد کا جنسی فعل سر انجام دینے کے لیے جنسی عضو میں سختی کا نہ ہونا اریکٹائل ڈس فنکشن کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے مرد جنسی فعل سر انجام دینے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے رشتوں میں دوریاں اور مرد کے نصیب میں ڈپریشن آ جاتی ہے، اور اس سے جڑے اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کی وجوہات میں سگریٹ نوشی، کیسٹرول کی زیادتی، موٹاپا، نروز کا متاثر ہونا، دل کی بیماری، خون لے جانے والی رگوں کے مسائل، مردانہ ہارمونز کی کمی، شوگر، بلڈ پریشر اور سکون آور اور بلڈ پریشر کی ادویات کا استعمال اور ڈرگز کا استعمال، سٹریس، ڈپریشن جو کاروباری مسائل، میاں بیوی کے جھگڑوں سے ذہنی پریشانی کی بدولت ہوتے ہیں۔ میں باری باری سب چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جنسی کمزوری، جس کو اریکٹائل ڈس فنکشن بھی کہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کارڈیو واسکولر بیماریاں ہیں، جس میں انسان کی خون کی نالیاں تنگ پڑ جاتی ہیں یا دل کی ساخت فعل میں فرق آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون وافر مقدار میں جنسی اعضاء کی طرف گردش نہیں کر سکتا۔ مردانہ عضو تناسل کے اندر سختی صرف خون کی وجہ سے آتی ہے۔ جب خون کی گردش ہی بہتر نہیں ہوگی تو پھر جنسی کارکردگی لازمی طور پر متاثر ہوگی۔ اس لیے عمر کے اس حصے میں مرد وہ ادویات کثرت سے استعمال کرتے ہیں جو خون کی گردش کو جنسی اعضاء کی طرف بڑھاتی ہیں، لیکن اس طرح کی میڈیسن دل اور شریانوں کی بیماریوں میں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ دوسری بڑی وجہ ٹیسٹوسٹیرون مردانہ سیکس ہارمون کی پیداوار میں کمی یا ایموشنل سٹریس کی وجہ سے جنسی ہیجان میں کمی بھی باعث بنتی ہے۔ آج کل کے رہن سہن نے موٹاپا اور شوگر بھی جنسی کمزوری کی بڑی وجہ ہے۔ وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر یا ذہنی سکون یا نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، ان کے اندر بھی جنسی کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ ان ادویات کے زیادہ عرصہ استعمال کرنے کی وجہ سے، اس لیے نیند کی گولیوں کا لگاتار استعمال یا بلڈ پریشر کو صرف دوا سے کنٹرول رکھنے والے مرد حضرات احتیاط کریں۔ آپ دوا کے بجائے غذا پرہیز اور اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنا کے روحانیت کی طرف جا کے، یعنی نماز، قرآن اور اللہ کو یاد کر کے بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کا بڑھتا ہوا وزن یا موٹاپا خطرے کی گھنٹی ہے جو 50-55 سال کے بعد شوگر، بلڈ پریشر اور اس کے ساتھ مردانہ کمزوری کو جنم دیتی ہے۔ اس عمر میں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس عمر میں فزیکل ایکٹیویٹیز کم کر دی جاتی ہیں۔ وزن کو کم کریں تاکہ آپ موڑوں کی تکلیف، گھٹنوں کی تکلیف کے ساتھ ساتھ شوگر، بلڈ پریشر اور جنسی کمزوری سے بچ سکیں۔ سگریٹ نوشی اریکٹائل ڈس فنکشن کی ایک بڑی وجہ جانی جاتی ہے۔ جو لوگ جوانی سے سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں، خصوصی طور پہ ڈرائیورز، یہ لوگ جوانی سے ہی ویاگرا اور دوسری ڈرگز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے 45 سے 60 سال کی عمر میں ایسے لوگوں میں ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ جوانی میں سگریٹ پیتے رہے ہیں
تو 40 سال کے بعد سگریٹ پینا بند کر دیں اگر آپ کو اپنے آپ اور اپنی فیملی سے پیار ہے۔ کسی حادثے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ لگنے سے وہ نروز جو جنسی اعضاء کی طرف خون کی روانی کو کنٹرول کرتی ہیں، اگر وہ متاثر ہو جائیں تو اس وجہ سے بھی مرد جنسی عمل سر انجام دینے سے معذور ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں غذا کی طرف کہ ہم دوا کے ساتھ ساتھ غذا سے اپنی صحت کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ زنک، پوٹاشیم، میگنیشیم، وٹامن سی، وٹامن ڈی، پروٹین کا استعمال آپ کی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنے میں معاون ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دودھ، انڈا، مچھلی، شہد، کھجور جو زنک، پوٹاشیم اور میگنیشیم بلکہ یوں سمجھیں ایک انرجی کیپسول ہوتا ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تمام طرح کے ڈرائی فروٹس خصوصی طور پہ بادام، کھجور، انڈا، مچھلی، دودھ، کشمش وغیرہ جن کو عموماً گرم غذا بھی کہتے ہیں کیونکہ ان میں منرلز، وٹامنز زیادہ ہوتے ہیں، طاقت والی چیزیں ہیں، ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ عام پھلوں میں کیلا، انگور، انار قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد ورزش اور پانی اور اچھی نیند بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں خون کا 90% حصہ پلازما پانی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ہماری باڈی کے اندر 24 لیٹر پانی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہوگی تو آپ کا جسمانی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ کی نیند کم ہوگی تب بھی آپ کا جسمانی نظام، آپ کا رویہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا پانی ایسا ہے جس میں نمکیات یا دھاتوں کا تناسب کم یا زیادہ ہے تو وہ بھی مضر صحت پانی آپ کو دماغی طور پہ، جسمانی طور پہ متاثر کر سکتا ہے۔ اسی طرح غم، دکھ، ناکامی بھی انسان جنسی نظام کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، جس سے جنسی خواہش کی کمی، ہارمونز کا بے ترتیب ہو جانا وغیرہ شامل ہیں، جو کہ اس طرح جنسی کمزوری کی وجہ بن سکتے ہیں۔ 40 سال سے کم عمر مرد حضرات کا جنسی کمزوری کا ایشو اوپر بتائی گئی وجوہات سے قدرے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ جن کی شادی نئی نئی ہوتی ہے ان میں خوف پایا جاتا ہے ناکامی کا، اور اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنی جوانی کی غلطیوں کی وجہ سے ناکامی کا خوف پایا جاتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے ان کو جب تک ان کا دوستانہ رشتہ قائم نہیں ہو جاتا اس مسئلے کا شکار رہتے ہیں۔ 25 سال سے 40 سال کے مردوں کے حصے میں عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے میاں بیوی، ساس بہو اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خاندانی جھگڑے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جوڑے زندگی کا یہ سنہری دور ایک دوسرے کو خفا کرنے اور راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ ذہنی پریشانی اور ان الجھنوں کی وجہ سے جوڑے میں دوریاں پیدا رہتی ہیں، ایک خلاصہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دونوں میں وہ رغبت نہیں رہتی، جس کی وجہ سے جنسی خواہش میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یا کثرت سگریٹ نوشی کی وجہ سے میل سیکس ہارمونز کی کمی اس کی وجہ بنتی ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ کبھی بھی سکون آور، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی ادویات یا جنسی اشتعال پیدا کرنے والی ادویات کو اپنا اوڑھنا بچھونا مت بنائیں۔ ان کا زیادہ عرصہ استعمال کرنا آپ کو اس طرح کے مسائل سے دو چار کر سکتا ہے۔ اپنی بیوی کو، اپنی کمزوری کو دوا، غذا اور آب و ہوا اور اپنے فیملی معالج کی ہدایت کی روشنی میں سدھارنے کی کوشش کریں۔ صرف دوا پہ بھی تکیہ کریں گے تو منہ کے بل گریں گے۔ دوا کے ساتھ ساتھ غذا، ورزش، پرہیز اور اچھا رہن سہن بہت ضروری ہے۔ ایلوپیتھک ادویات کا زیادہ عرصہ استعمال ہمارے وائٹل آرگنز کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔